نشاندہی کے طور پہ دیوار بنائی جائے تو پھر جنگل سے درخت کاٹ کے لائے گئے، وہ کانٹوں والی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ کانٹوں والی جھاڑیاں کاٹ کے لائی گئی اور ان کو ایک خاص انداز سے جوڑ کے رکھا گیا اور نشاندہی کی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ اللہ کے بندے نے اللہ کی بندگی کے لیے مختص کر دی ہے، یعنی قسم پرسی اور وسائل کی کمی کا یہ عالم ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے جو پہلی خانقاہ قائم کی اس کے لیے اتنے بھی وسائل نہیں ہیں کہ پتھر لا کے اس کے لیے دیوار بنا دی جائے، درختوں کے کانٹے دار درخت وہاں لا کے تو ایک باڑ سی لگا دی، باڑ لگا کے نشاندہی کی اور اس باڑ کے اندر پھر وہ بیٹھ کے اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کیسی سلطنت بنی، پھر وہ وقت بھی آیا کہ توسہ شریف میں پھر اتنے مدرسے قائم ہوئے کہ جس ایک مدرسے میں 200 طالب علم، 300 طالب علم، 250 طالب علم بیک وقت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی نگرانی میں وہاں پر ہزاروں طالب علم اور ہزاروں علماء پڑھانے والے، حتیٰ کہ صرف قریباً 200 سے 250 وہ علماء تھے جو طلباء کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی معاملے یہاں تک پھر وسعت ہوئی، فتوحات ہوئی، اللہ کا کرم ہوا کہ ان مدرسے کے طالب علموں کو 3 ٹائم کھانا بھی دیا جاتا، کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی دیا جاتا اور ان کو سال میں 2 مرتبہ کپڑوں کے جوڑے بھی دیے جاتے اور تمام علماء کے بچوں کا خرچہ بھی روزانہ حضرت پیر پٹھان کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ یعنی پہلا دن ایسا کہ دیوار لگانے کے لیے پتھر رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے لیے بیٹھا تو اللہ نے اپنے خزانوں سے اسے بھرپور فرما دیا۔ ایک دفعہ منشی صاحب آئے اور آ کے پیر پٹھان سے کہا کہ حضور جو طالب علموں کی علاج پر خرچہ آتا ہے تو اس دفعہ مہینے میں طالب علم زیادہ بیمار ہوئے تو 500 روپیہ طالب علموں کا خرچہ اس دور میں 500 روپیہ طالب علموں کے علاج پہ خرچہ آیا ہے۔ جو ہی وہ چٹ پیر پٹھان کے آگے گئی، پیر پٹھان زندگی میں اتنے کبھی غصے نہیں ہوئے جتنا اس وقت اس منشی پہ غصے میں آئے کہ اس نے کہا حضور 500 روپیہ خرچ ہوا ہے مہینے میں طالب علموں کے علاج پر، یعنی جو کھانا ہے، جو کپڑے ہیں، جو باقی چیزیں وہ الگ ہیں، صرف ان کی دوائی پر 500 روپیہ خرچ آیا ہے۔ یعنی آج سے 250 سال 200 سال پہلے آپ خود سوچیں کہ 500 کی کیا اہمیت ہوگی، اتنا خرچہ تو زیادہ ظاہر ایک دم سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ جو ہی حضرت کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا تو 500 کی بات کرتا ہے، سب کچھ بھی لٹ جائے شاہ سلیمان کا، اللہ کے مہمانوں پر سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ ہمارے پلے جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے میرے پاس آئے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی صحت سے زیادہ کوئی چیز ہمیں عزیز نہیں ہے، ان کے نفع سے زیادہ کوئی چیز ہمیں عزیز نہیں ہے۔ تو یہ شاہ سلیمان توسوی ہیں توسہ پاک میں جو لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ شاہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مکھڈ شریف میں۔ پہلے آپ نے یہ فتح جنگ میں میکی ڈھوک کے اندر تعلیم شروع کی، میکی ڈھوک میں پڑھتے پڑھتے پھر آپ مکھڈ شریف میں چلے گئے۔ مکھڈ شریف میں آپ کے استاد خواجہ محمد علی مکھڈوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے پڑھا، اور اس دور میں خواجہ محمد علی مکھڈوی اتنے بڑے عالم تھے کہ پورے ہندوستان میں شہرت تھا کہ اگر کسی نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مکھڈ والے مولوی محمد علی کے پاس جا کے حاصل کرنا۔
ہر جگہ شہرت تھا، ہر جگہ شہرت تھا، باتیں ہوتی تھی، علماء کے ہاں نام گونجتا تھا۔ حضرت محمد علی مکھڈوی کہتے ہیں عالم تو میں تھا، پڑھاتا تو تھا لوگوں کو، لیکن میں کسی کا مرید نہیں تھا۔ یہ جلندر سے آئے ہیں، جلندر سے وہاں سے ہجرت کر کے مکھڈ شریف میں آباد ہوئے۔ تو فرماتے ہیں میں کسی کا مرید نہیں تھا، بڑا استاد بھی تھا، عالم بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، زندگی گزر گئی لیکن میں کسی کا مرید نہیں ہوا۔ تو خواجہ محمد علی مکھڈوی فرماتے ہیں میرے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں اندر سے کچھ کمزور ہوں، میں اندر سے کہتا تھا کہ ابھی میں وہ منزل نہیں پا سکا، کوئی اندر کمی رہ گئی ہے۔ تو فرماتے تھے پھر یہی آواز آتی تھی کہ پیر ملے گا تو منزل ملے گی۔ تسی ہیں چپ ہو گئے ہو، پتہ لگنا ہے تسی سارے پہنچی ہو ماشاءاللہ۔ آپ کو میں نے کچھ کہا ہے، اس کو سمجھے ذرا، ویسے کہانی نہیں سنا رہا، اس میں کوئی سبق ہے۔ عالم بھی ہیں، شیخ مطلب قرآن شریف بھی پڑھا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، عالم بھی ہیں، درس حدیث بھی دے رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں اندر کی دنیا ابھی نہیں مطمئن ہے۔ اندر سے آواز آتی تھی پیر ملے گا تو منزل ملے گی۔ استاد بھی ہو، عالم بھی ہو، مسند پہ بیٹھ کے پڑھا بھی رہا ہو، قرآن و سنت کا علم بھی موجود ہو، لیکن پھر بھی اندر سے آواز آتی ہے ابھی کمی ہے، ابھی منزل نہیں ملی۔ منزل ملے گی جب پیر ملے گا، تو جب ایک شیخ عالم، عارف، فقیر، قرآن و سنت کا سمجھنے والا محدث، مفسر پیر کے بغیر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، تو ایک عام بندہ کیسے منزل آشنا ہو سکتا ہے؟ بندہ کہنے کہ اسی آپ ہی پہنچی سرکار آن، پھر تسی پہنچی سرکار ہی ویسو ساری زندگی سرکار تک نہیں پہنچ سکن لگی۔ جڑا سرکار تک پہنچنا چاہنے وہ پہلے کسے دربار تک پہنچے۔ جدوں تک پہلے کسی دربار تک نہیں پہنچنا، وہ سرکار تک نہیں پہنچ سکنا۔ جب محمد علی مکھڈوی جیسا عالم نہیں پہنچیا تو کسی اور سوچنا بھی نہیں چاہیے نا۔ فرماتے ہیں یہ اندر کی دنیا تھی، فرماتے ہیں میں روتا تھا اور دعائیں کرتا تھا، تو ایک دن نبی پاک کی زیارت ہو گئی، سرکار کا دیدار ہوا، اور میرا اندر کو جو درد تھا وہ میں نے رو کے پیش کیا، یا رسول اللہ عالم بھی بن گیا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، حدیثیں پڑھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، لیکن ابھی تک میرا کوئی پیر نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، میں کس کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ تو حضرت خواجہ محمد علی مکھڈوی فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا توسہ شریف کی طرف۔ اس علاقے کو لمبا کہتے ہیں، لمبا ڈھولا لمبے نمانوی، جو اس علاقے کے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، مقامی اس علاقے کو لمبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لمبا اس علاقے کو کہتے ہیں، اس علاقے میں جس میں توسہ پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے یہ عرض کیا، تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور منہ سے فرمایا ملک لمّا، ہاتھ سے اشارہ کیا، منہ سے فرمایا، زبان مبارک لائی اور نبی پاک کی پاک زبان سے نکلا محمد علی پیر تلاش کر رہا ہے اور کسی کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کس کا بیعت ہوں، تو فرمایا ملک لمّا کی طرف جاؤ۔ تو حضرت محمد علی مکھڈوی فرماتے ہیں جب نبی پاک کی پاک زبان سے لمّا، ملک لمّا کا لفظ نکلا، تو حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی وہاں پڑھتے تھے مکھڈ شریف میں، تو آپ نے صبح فرمایا کہ ہم دونوں ہی پیر کی تلاش میں ہیں، آج نکل چلیے، سرکار نے ایک نشاندہی فرما دی ہے، نشاندہی ہو گئی ہے، آئے چلے سفر کریں۔ اب استاد شاگرد دونوں توسہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ پیر سیال کا ذکر ہے، پیر سیال کا، تو استاد اور شاگرد دونوں توسہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، نہ خواجہ شمس العارفین بیعت ہوئے، نہ خواجہ محمد علی مکھڈوی بیعت ہوئے، استاد شاگرد دونوں ابھی تلاش میں بیعت نہیں ہوئے۔ تو فرماتے ہیں پہنچتے جب ہم توسہ شریف میں پہنچے
تو خواجہ محمد علی مکھڑوی فرماتے ہیں کہ حضرت پیر پٹھان کا روب اتنا تھا، پیر پٹھان بہت حسین تھے، بہت خوبصورت، پیر پٹھان اتنے خوبصورت تھے پیر پٹھان، اور بہت روب تھا پیر پٹھان کا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی میں جو آگے جا کے پڑھا ملا تو آپ بیٹھے تھے، جس حالت میں بیٹھے رہے، اور مجھ سے پوچھا کس طرف سے آئے ہو؟ تو میں نے جو ہی اپنے علاقے کا نام لیا تو فرمایا وہاں کوئی مولوی مشہور ہے جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، وہ اس علاقے میں کوئی مولوی مشہور ہے، تم اسے جانتے ہو؟ تو خواجہ محمد علی مکھڑوی کہتے ہیں حضور وہ جو مولوی مشہور ہے نا وہ میں ہی ہوں، وہ جو مولوی مشہور ہے نا حضور وہ میں ہی ہوں۔ تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی پھر اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے، پہلے بیٹھ کے ملے، پھر جب انہوں نے بتایا کہ وہ میں ہی ہوں جو قرآن پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، تو پھر خواجہ شاہ سلیمان توسوی اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب لوگوں کے درمیان آپ کو سینے سے لگا کے ادب احترام اور تکریم کے ساتھ کہ تیرے قرآن پڑھانے کی شہرت تو تم سے تک پہنچی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے سینے سے لگایا، مہربانی فرمائی۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابھی تیاری کر رہے تھے کہ میں نے بیعت ہونا ہے، اور جو ہی میری نظر حضرت کے چہرے پہ پڑی میں نے دیر کی نہیں، فرماتے ہیں میں نے دیر ہی نہیں کی ہے، جو ہی نظر پڑی حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان کے چہرے پہ تو میں نے کہا دیر نہیں کرنی، استاد سے بھی نہیں پوچھا کہ جناب میں جانے لگے تو سنی کے مرضی نہیں، فرمایا فوراً بھاگا اور جا کے خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے ہاتھ میں بیعت ہوا۔ جب واپس پلٹ کے آیا تو میرے استاد سے کہا حضور آپ ابھی نہیں ہوئے میں تو ہو کے بھی آ گیا ہوں۔ اسی وقت حضرت خواجہ محمد علی مکھڑوی بھی گئے اور وہاں جا کے بیعت ہوئے، 6 مہینے وہاں پہ رہے۔ خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی کو خواجہ شاہ سلیمان نے قبول فرما لیا۔ اب جب قبول ہو گئے تو اب میں آخری بات کر کے اختتام کی طرف بڑھوں گا۔ قبول جب ہوئے تو پھر پیر پٹھان میں شاہ سلیمان کو اللہ کا جلوہ نظر، حضرت شاہ سلیمان توسوی میں حضرت خواجہ سیالوی کو پھر اللہ کا جلوہ نظر آتا تھا، اپنے شیخ کو دیکھتے تھے، اپنے شیخ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پھر پیر سیال مکمل سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پیر پٹھان کی صورت بن گئے، مکمل پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی اپنے شیخ کے رنگ میں ایسے رنگے گئے، پیر پٹھان کے رنگ میں، کہ پھر سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک مکمل پیر کا ایسا رنگ چڑھا کہ جو بھی خواجہ شمس الدین سیالوی کو دیکھتا وہ کہتا یہ پیر پٹھان تشریف لے کے پیر پٹھان آ رہے، پیر پٹھان آ رہے، پیر پٹھان آ رہے، اتنا ایسا رنگ چڑھا۔ حتیٰ کہ خواجہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت خواجہ شمس العارفین توسو پاک میں حاضر ہوئے اور تالاب پہ وضو کر رہے تھے، تالاب پہ وضو کر رہے تھے کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہاں پہ مسند نشین تھے، چونکہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، خواجہ گل محمد، خواجہ درویش محمد، اور وہ دونوں بیٹے خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی زندگی میں وصال فرما گئے تھے، تو اس لیے آپ نے اپنی مسند پہ اپنے پوتے خواجہ اللہ بخش کو بٹھایا تھا۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جانشین بنے تو کسی بندے نے جا کے کہا کہ حضور میں نے شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان کو تالاب پہ وضو کرتا ہوا دیکھا ہے۔ اب حضرت پیر پٹھان کو وصال کیے کئی مہینے گزر چکے ہیں تو حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ، خواجہ اللہ بخش توسوی، حضرت سیدنا خواجہ پیر میرے شاہ صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں دنیا داروں کو ذلیل کرنے والا پیر میں نے خواجہ اللہ بخش توسوی سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ دنیا اور دنیا داروں کی ذلت ان کے پیش نظر جو تھی، فرمایا ایسا دلیر میں نے پیر نہیں دیکھا۔ تو کسی نے جا کے کہا کہ میں نے تالاب پہ حضرت پیر پٹھان کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی مسکرا کے فرمانے لگتا ہے سیالہ والے مولوی صاحب آئے نا، فرمایا لگنا ہے سیالہ والے مولوی صاحب آئے نا،
یعنی حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی کو مولوی صاحب کر کے بلاتے تھے، مولوی صاحب تے خواجہ اللہ بخش صاحب فرمایا تو جو ہے میں پیر پٹھان ہم وضو کرنے تک کے آئے ہیں تے پتہ ہے لگنا ہے سیالہ نے مولوی صاحب آئے نا، یعنی جو یہ رنگ ہو گیا تھا حضرت شاہ سلیمان توسبی کے رنگ میں رنگے گئے تھے حضرت خواجہ سیالوی، اور رنگ بھی کیوں نہ چڑھیا فرمان نے جڑے بیٹھے ہیں گلا میں گلا ہونی ہیں تے مریداں کئی باری آکھے انہیں سونیاں پتہ لگیا ہے خضر علیہ السلام مل ویجن تے منظر بڑی آسان ہو گئی ہے، خضر علیہ السلام کی تلاش ہے ہونی ہے دنیا، اور خضر علیہ السلام بھی ملنے نصیبوں والے ہوں تے ہر شیخ نے مجلس میں جناب خضر نے گل ہونی ہے تے شاہ سلیمان توسبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں بھی گلا ہونی ہے۔ ایک داڑے جو ہویا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے امر نال کسی رنگ وچ آ گئے، کوئی روپ اپنا کے آ گئے، شاہ سلیمان توسبی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے گلاں باتاں ہوئیں، جس ویلے اٹھ کے وجن لگے اس ویلے خواجہ شاہ سلیمان توسبی اپنے مریداں خلیفیاں میں فرمایا ہر ویلے دی خضر کرنے رہنے ہو تے ایتھے منڈل گلاں ہونیاں رہنیاں، اے جڑا ہن بندہ اٹھیا نہیں نا یہ خضر علیہ السلام بولو ذرا پیار اچھی آواز میں بولو، چشتیاں دی مجلساں بھی کیسیاں مجلساں، مشائخ چشت انہاں دیاں محفلاں بھی کہ رنگ دیاں محفلائیاں جتھے خضر بھی روح بتا کے تشریف لے کے آنے ہونے، جس ویلے اٹھے فرمایا گلاں کرنے ہونا خضر ملنا ہے، ہن جڑے اٹھے نے یہی نے خضر علیہ السلام جس کے سے ملنا ہے مجھے مل کے نو سارے اٹھے خضر علیہ السلام ملنے آستے، لیکن میرے تاجدار گولڑا دے شیخ پیر سیال خواجہ شمس الدین شمس العارفین سیالوی پیر پٹھان کو لے بیٹھے رہے، آپ نہیں اٹھے، سارے اٹھ کے چلے گئے خضر علیہ السلام تکڑے آستے ملنے آستے، آپ نہیں اٹھے۔ ان جملہ سنے ہو، آپ فرمایا مولوی صاحب تو ساں خضر کو نہیں ملنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سریکی زبان ہے، انہوں سے فرمایا مولوی صاحب تو سا خضر علیہ السلام کو نہیں ملنا، وعدہ دل نہیں کرنا بھائی خضر ملنا، تے خضر نہ مطلب ہے رہنمائی کرنے اللہ منزل تے پہنچانے اللہ، تے حضرت شمس العارفین آکھن لگے سونیا میں کسی اور خضر پیچھے کیوں جاواں، میرے خضر تا تساں ہو، میں اپنے خضر چھوڑ کے کسی اور خضر پیچھے کیوں جاواں، کہ اور پیچھے کسی پیچھے نساں کے ماں او منزل تے کھڑسی نہیں، منزل تے پہنچا تو سونے تیرا دامن جے پکڑے ہے تے تسی میرے خضر ہو، میں تو آنو چھوڑ کے کسی اور خضر پیچھے نہ جانا۔ جس ویلے ایک جملہ نکلے ہے پیر سیال دی زبان چوں، اس ویلے شاہ سلیمان توسبی پیر پٹھان اپنی زبان اچھ دعا منگی، رب سائیں میڈے سیالہ کو رنگ لائیں، یہ دعا منگی ہے رب سائیں میڈے سیالہ کو رنگ لائیں، اگر رنگا لے بیٹھے ہوتے بولو ذرا اچھی آواز رہا سبحان دعا کے لئے رب سائیں میڈے سیالہ کو رنگ لائیں۔ شاہ سلیمان توسبی کی پاک زبان سے یہ دعا نکلی، اے اللہ میرے اس مولوی کو رنگ دے، اے اللہ سیال والے کو رنگ دے۔ پھر پیر کی دعا سے کیسا رنگ نصیب ہوا کہ رنگ مہر علی بھی پھر سیال میں جا کے وہی رنگ لے کے بولنے والے تاجدار بھی تشریف لے اس وقت ان گل ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لہذا اختتام کرنے ہیں، پچھلے جمعے تے کھڑی ٹھیک نہیں، آج تے کھڑی ٹھیک ہے، لہذا نالو سامنے نظر آ گیا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر گل کرساں اگلے جمعے تے تاجدار گولڈا نہیں گلاں ہو سن، تے ظاہر ہے جس ویلے حضرت نہیں گل ہو سی تے حضرت نہیں پیر نہیں گل بھی نال ہی ہو سی۔ یہ اگلی گل جڑی میں انشاءاللہ تعالیٰ تو سامنے اگلے جمعے سنا سا کہ جس ویلے حضرت نے فرمایا نا کہ میں کیوں اٹھ کے نہیں نہ مانے خضر تساں ہو، تے اس ویلے پیر خواجہ شاہ سلیمان توسبی دعا منگی، رب سائیں میرے سیالاں کو رنگ لائیں، تے علی چہرے تے ہاتھ پھیرن تے فرمایا مولوی صاحب تو سنی زندگی بھی یہ معاملہ ہو سی،
تسانی زندگی وچ بھی یہ لمحہ آسی او لمحہ پھر سیال شریف آیا ہے تے کنج آیا ہے یہ اگلے جمعے میں تساں دسنا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خواجگان چشت اور بالخصوص خواجہ شمس العارفین سیالوی دے درجات بلند فرمائے تے گل رہی بریلی شریف والے سونے تاجدار نہیں اعلیٰ حضرت امام عاشقاں مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں آپ ایک دار تحدیث نعمت نے طور تے فرمایا یا رسول اللہ کہنے والے خوش نصیبو سر چاہ کے ٹریا کرو تو سنا احمد رضا بھی سونا ہے تو سنا پیر میرے علی شاہ بھی سونا ہے تو سنا احمد رضا بھی سونا ہے تو سنا پیر میرے علی شاہ بھی سونا ہے۔ ایک داڑے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تحدیث نعمت کے طور تے فرمایا ہے اگر کوئی مڑا سینہ چیرے تے سینہ چیر کے مڑا دل کٹے تے مڑے دل نے دو ٹکڑے کرے تے ایک ٹکڑے تے اللہ لکھیا اسی دوسرے ٹکڑے تے محمد لکھیا اسی اسامہ امام احمد رضا آخنن اس ہستیاں امام احمد رضا آخنن جڑے فرمانن مڑے دل نے دو ٹکڑے کر سو دنیا نہ کوئی داغ نظر نہیں آن لگا ایک ٹکڑے تے اللہ نہ نام لکھیا اسی دوسرے ٹکڑے تے مصطفیٰ نہ نام لکھیا اسی تے جنہاں نے دل ہوتے حکمرانی اللہ رسول نہیں ہوئے جنہاں نے دل نے ہوتے حکمرانی اللہ رسول نہیں ہوئے تے پھر سونے ہوں انہوں نے تمہاں زمین آسمانہ وچ کیوں نہ ہوں وہی تے بلندی تے جنہاں نے دل اللہ رسول دے ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے اکابرین دے درجے بلند فرمائے اور اللہ امت انہوں نے رستے دے چلنے دیا توفیق عطا کرے وآخر دعوانا